الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و اس کے احسان سے سورہ آل عمران کی آیات، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش کی گئی۔ اب اس کے بعد سورہ نساء کی آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کرنے سے قبل اس کی کچھ تمہیدی باتیں پیش خدمت ہیں۔ حضرات، اس سورت کو سورہ نساء کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں عورتوں کے بہت سارے مسائل اور احکامات بیان کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی دوسری صورت میں عورتوں کے مسائل بیان نہ کیے گئے ہوں، بلکہ دیگر صورتوں میں بھی کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ صورت مدنی صورتوں میں ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ مکی صورتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی ابتدائی آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور باقی آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس میں 176 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ یہ صورت سورہ ممتحنہ جو کہ 28ویں پارے میں ہے، اس کے نزول کے بعد نازل ہوئی۔ یہ قرآن پاک کی طویل ترین صورتوں میں ہے اور مصحفی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی صورت ہے۔ اس صورت کی مختلف آیتیں مختلف واقعات کے تناظر میں نازل ہوئیں۔ انشاءاللہ ان مواقع پر ان واقعات کی تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ قرآن پاک کی ان صورتوں میں ہے جس میں یا ایھا الناس کے خطاب سے شروع کیا گیا، یعنی اے لوگوں کر کے خطاب کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی آیات نازل ہوتی تھی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ نساء پڑھے تو اس کو قبر میں داخل کرنے کے بعد قبر کے دبوچنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جو شخص رات میں سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا شمار بڑے عبادت گزار بندوں میں ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں، مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو میں نے سورہ نساء شروع کیا۔ جب آیت نمبر 41 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اس پر پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بس کرو۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرات، اس صورت میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ صورت میں جن احکامات کی طرف توجہ دلائی گئی مختصراً پیش خدمت ہے۔ اپنوں سے میل جول اور ان سے تعلقات استوار رکھنے کی ترغیب دی گئی۔ یتیموں کے حقوق کو ادا کرنے اور ان کا بھرپور خیال کرنے کی تاکید کی گئی۔ رشتہ داروں اور بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ وراثت کی صحیح تقسیم اور اس کا صحیح مسئلہ بیان کیا گیا۔ عورتوں کے مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی ایک مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آیات کے تناظر میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو پیش کی جانے والی آیات کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔